أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا دن سید الایام ہے۔ یہ دن اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے۔ فرشتوں کا خاص فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسجدوں کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں اور دربار ذوالجلال میں حاضری دینے والوں کی فہرست تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کے دن سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے گھر حاضری کی اجازت بخشی ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں شاندار اور جاندار سجدے نصیب فرمائے، خضوع و خشوع والی عبادت نصیب فرمائے۔ ماہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج 8 جمادی الثانی ہے۔ اس ماہ مبارک میں 22 تاریخ کو پہلے خلیفہ راشد پیکر صدق و صفا، کشتہ تسلیم و رضا، رونق بازار مصطفیٰ، حامل اسرار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، اصدق الصادقین، سید المتقین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہوا۔ تو اس مناسبت سے چند گھڑیاں گفتگو کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے گرد گھومتی ہے۔ آپ کی ذات کا عنوان حضور ہے اور آپ نے ساری زندگی خدمت رسول میں بسر کی ہے، لیکن جو ہجرت کی رات ہے وہ حضرت صدیق اکبر کے لیے معراج کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہجرت کے سفر میں 3 دن غار ثور میں تنہائی میں حضور کے قرب میں گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو رسول اللہ کی سیرت میں خطرناک ترین مشکل ترین رات ہے،
اس رات میں حضور کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس رات قرب رسول اور معیت رسول کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے۔ تو چند گھڑیاں ہجرت کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا، اللہ پاک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور 13 سال مکے میں محنت فرمائی۔ اہل مکہ نے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ہر طرح سے اشاعت اسلام میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ حضور صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی بن کے تشریف لائے۔ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے، تو آپ نے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، اور ایک پاکیزہ معاشرہ بھی قائم کرنا ہے۔ اس دین کے مطابق ایسا ماحول قائم کرنا ہے، معاشرہ قائم کرنا ہے جس معاشرے میں وہ دین نافذ بھی ہو۔ آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے اسے نافذ بھی کرنا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ بھی قائم کرنا ہے جس معاشرے کے اندر وہ احکامات عملی طور پر جاری ہوں، نظر آئیں۔ تو اس لیے وہ معاشرہ جو بگڑا ہوا معاشرہ تھا، جاہلیت کا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں لوگوں کے کردار کو سنوارنا ہے اور اس مقام تک لے کے آنا ہے کہ پھر وہ ہر قدم اللہ کے دین کے مطابق اٹھا رہے ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ آپ نے لوگوں سے خدا منوایا بھی ہے اور خدا کے آگے لوگوں کو جھکایا بھی ہے، لوگوں سے قرآن منوایا بھی ہے اور پھر قرآن کے مطابق لوگوں کو ڈھالا بھی ہے۔ مکے میں 13 سال حضور نے محنت فرمائی ہے، اور مشرکین نے طرح طرح کی دشمنی اور سازشیں کر کے اشاعت اسلام کو روکا ہے۔ اللہ کے نبی مایوس نہیں ہوئے۔ محنت بھی سید الانبیاء کی ہے تو کس درجے کی محنت ہوگی، لیکن جب مشرکین دشمنی کر رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ اللہ کے رسول مایوس ہوئے ہیں؟ جی آپ تو مایوس نہیں نہ بیٹھے ہوئے۔ ہم تھوڑی سی دین کے لیے محنت کریں اور نتیجہ نہ نکلے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کام بڑا مشکل ہے، دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہے، کسی کو دین کی طرف دعوت دینا، بلانا، یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے 13 سال محنت کی، اور 13 سال محنت کے اثرات جو ہیں، چند خوش نصیبوں نے مکے میں کلمہ پڑھا ہے، اور مشرکین ہر طرح کی مخالفت کر رہے ہیں۔ طائف کا سفر ہو چکا ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول نے صبر اور عزم کی مثالیں قائم فرمائی ہیں، لیکن مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ تو ایک سبق تو ہمارے لیے یہ ہے کہ دین کے راستے میں ہزار رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں انہیں کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشرکین نے جب انتہا کر دی کہ کلمہ پڑھنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، 3 سال شیب ابی طالب کے بھی گزر چکے ہیں، جب معاشرتی مقاطعہ ہوا تھا،
خاندان رسول کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، وہ 3 سال بھی گزر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی ہے۔ مدینہ منورہ سے کچھ خوش نصیب مکے آئے ہیں، انہوں نے حضور کی بیعت کی ہے، واپس جا کے انہوں نے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلایا ہے۔ اب حضور نے صحابہ کو اجازت دی ہے ہجرت کی، اور صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اکثر صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن حضور نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کسی شہر کو نہیں چھوڑتے، وہ ہجرت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم مکے میں ہی ٹھہرو جب تک مجھے رب سے ہجرت کی اجازت نہ مل جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر خوش ہو گئے کہ حضور نے مجھے اپنا ہم سفر رفیق سفر منتخب فرمایا ہے۔ آپ نے 2 اونٹنیاں لیں اور انہیں ان کی خدمت کرنے لگ گئے۔ جب آپ انہیں درختوں کے پتے کھلاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جی بھر کے کھاؤ، تم سے کام لیا جائے گا، میرا محبوب تم پہ سواری کرے گا۔ ہجرت کی تیاری حضرت صدیق اکبر کر رہے ہیں، لیکن ابھی حضور کو اجازت نہیں ملی، اذن نہیں ملا، اس لیے حضور نے ہجرت نہیں فرمائی، آپ مکے میں ہی ہیں۔ ادھر مشرکین نے آخری حربہ استعمال کیا، میٹنگ ہوئی کافروں کی جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ 8 قبیلوں کے جوان ننگی تلواریں لے کر جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک پہ حملہ کریں گے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو شہید کریں گے۔ جب انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے رسول اللہ کو شہید کرنے کا، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ دوپہر کا وقت ہے، حضور نے عرب کی دوپہر، مکے کی گرمی، آپ نے اپنے چہرے پہ کپڑا لیا ہے، چادر لی ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر دوپہر کے وقت آپ تشریف لائے۔ ویسے آپ کبھی صبح کبھی شام حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لاتے تھے، ان سے مشاورت ہوتی تھی، اشاعت دین کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مشاورت ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ حضور نے جو مشورہ فرمایا ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر آج خلاف معمول حضور دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور دروازے کے پاس تشریف لائے ہیں تو فرمایا اہل خانہ کو الگ کر دو، یعنی اے ابو بکر میں تنہائی میں رازداری کی کوئی بات تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے آپ کے نوکر ہیں، میرے گھر والا کوئی بھی آپ کے راز کو فاش نہیں کرے گا، یہ سب آپ کے خادم ہیں، یہ سب آپ کے نوکر ہیں۔ حضور اندر تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے، آج رات تیار رہنا، آج ہم مکے سے ہجرت کریں گے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دن کو آپ نے ہجرت کی ہے، علامہ بہقی اور دیگر بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے رات کو آپ نے ہجرت فرمائی، دوپہر کو آ کے اطلاع دی ہے کہ مجھے اجازت مل گئی ہے، آج رات تیار رہنا، ابو بکر اللہ نے تمہیں میرا ہم سفر مقرر فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس سے پہلے میں یہ نہیں جانتی تھی
کہ لوگ خوشی میں بھی آنسو بہاتے ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر کو پتا چلا کہ مجھے رفیق سفر نبوت بنایا گیا ہے، رسول اللہ کے سفر میں میری ڈیوٹی ساتھ لگی ہے، خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوشی سے آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی ہے کہ میرے رب نے مجھے آپ کا رفیق سفر بنایا ہے۔ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا 40,000 درہم آپ کے پاس تھے، اور جس دن آپ نے ہجرت فرمائی ہے ان میں سے 35,000 درہم آپ اسلام پر خرچ کر چکے تھے، غلام خریدنے میں، اشاعت اسلام کے لیے آپ خرچ کر چکے تھے، صرف 5,000 درہم باقی تھے، آپ نے وہ سارے سفر ہجرت کے لیے رکھ لیے ہیں۔ اور گھر میں بیٹیاں مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بوڑھا باپ مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے درہم و دنانیر نہیں چھوڑ کے گئے۔ گھر میں جو بھی درہم تھے، جو بھی مال تھا، وہ سفر میں حضور کی خدمت کے لیے اپنے ساتھ لے لیا ہے کہ یہ میں حضور کی ذات پاک پر خرچ کروں گا۔ میرے آقا کریم نے اس رات حضرت مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب واقف رموز جلی و خفی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو امانتیں دی ہیں، پھر اپنی چادر دی ہے کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا یہ امانتیں حقداروں کو دینا اور تم بھی میرے پیچھے آ جانا۔ وہ امانتیں کن کی تھی جی؟ میرے آقا کریم کی سیرت دیکھیں، جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ صادق و امین تو وہ کافر بھی حضور کو جی، بعض لوگ صرف حضور کو صادق و امین مان کے کہتے ہیں ہم نے حضور کو مان لیا، حضور کو صادق و امین تو اس دور کے کافر بھی مانتے تھے۔ حضور کو اللہ کا رسول ماننا ہے، حضور کو صاحب معجزات ماننا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے صرف ایک پہلو کو صادق و امین کو مان کر بعض لوگ کہتے ہیں ہم حضور کو صادق و امین مانتے ہیں، اتنا تو اس دور کے کافر بھی مانتے تھے کہ حضور صادق ہیں، حضور امین ہیں۔ ایمان تب حاصل ہوگا جب آپ کو اللہ کا رسول ماننا ہے، تاجدار ختم نبوت ماننا ہے، صاحب معجزات ماننا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضور کی عظمتوں کو ماننا ہے، اقرار کرنا ہے آپ کی عظمتوں کا، انگلی اٹھائیں ماہ کا کلیجہ چر جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ جائے، مشکیزے میں ہاتھ رکھیں 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں، پتھر کو حکم دیں وہ پانی پہ تیرنے لگ جائے، درخت کو حکم دیں وہ زمین سے جڑیں نکال کے زمین پر دوڑنا شروع کر دے، او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیانو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے۔ میرے آقا دا رتبہ، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ آقا ہمارے بڑی شان والے، میرے آقا کریم کے پاس امانتیں ہیں، اور آپ نے وہ امانتیں حضرت سیدنا حیدر کرار، حضور حیدر کرار کو دیں،
اور فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانتیں حقداروں کو دینا اور تم بھی ہمارے پیچھے آ جانا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس رات حضور کے بستر پہ مولا علی آرام فرما رہے ہیں، جبریل پہرا دے رہے ہیں، فرشتے حضور حیدر کرار کے گرد پہرا دے رہے ہیں۔ حضور حیدر کرار فرماتے ہیں اس رات میں اطمینان سے سو گیا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، دروازے پہ 8 جوان ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوں، بستر پہ کوئی آرام سے سو سکتا ہے؟ لیکن مولا علی فرماتے ہیں میں اس لیے اطمینان سے سو گیا کہ لوح کی تحریر تو حضور نے پڑھ کے سنا دی تھی کہ علی یہ امانتیں رکھ لو، صبح اٹھنا، امانتیں حقداروں کو دینا، تم بھی میرے پیچھے آ جانا۔ گویا جو ہونے والا تھا وہ حضور نے پہلے مجھے بتا دیا تھا، صبح ہوگی، علی تو اٹھے گا، امانتیں حقداروں کو دے گا اور پھر ہمیں آ کے ملے گا۔ تو مولا علی کا اس پر ایمان ہے کہ حضور آئندہ آنے والے حالات جانتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، شاید پہلے بھی میں نے یہ بات کبھی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ جو خطروں میں بستر رسول پہ سو جائے اسے علی کہتے ہیں، اور خطرناک ترین رات میں جس کی گود میں سر رکھ کے خود رسول آرام فرما ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اس لیے مولا علی شیر خدا نے کوفے کے منبر پہ واز کرتے ہوئے فرمایا تھا، من اشجع الناس، جانتے ہو لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو سامعین نے کہا آپ بڑے بہادر ہیں۔ فرمایا ہاں میں شجاع ہوں، میں بہادر ہوں، لیکن میں تم سے پوچھ رہا ہوں اشجع الناس کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا اشجع الناس ابو بکر، ابو بکر سب سے بہادر ہے۔ اس رات حضور کے ساتھ سفر کرنا یہ بہت خطرناک تھا، کیونکہ مشرکین نے جب دوسرے دن اعلان کیا تھا تو ابو جہل نے کہا تھا کہ ان دونوں کو کوئی گرفتار کر لائے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لائے یا ان میں سے کسی ایک کو شہید کر دے، 100 اونٹ انعام دوں گا۔ تو ننگی تلواریں حضرت صدیق اکبر کے تعاقب میں بھی تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اس رات حضور کے ساتھ سفر کرنا یہ خطرناک ترین تھا۔ مولا علی یہ فرماتے ہوئے کہ ابو بکر اشجع الناس ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مومن جس نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا تھا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، سورہ مومن پڑھ کے دیکھیں، وہ مومن جس نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا تھا اس کا ایمان زیادہ شان والا ہے یا حضرت صدیق اکبر کا ایمان؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ جو فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے کلمہ پڑھنے والا ہے اس نے کچھ عرصہ اپنے دل میں ایمان چھپائے رکھا ہے، اس سے 1000 درجے افضل ہے ایمان حضرت صدیق اکبر، کیونکہ آپ نے اپنا ایمان چھپایا نہیں ہے، مکے میں اعلان فرمایا ہے اور پھر ہر قدم پہ حضور کا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے مولا علی یہ فرماتے ہوئے اپنے چہرے پہ چادر رکھتے ہیں اور اشکوں کی برسات لگ جاتی ہے، فرماتے ہیں ابو بکر سب سے بہادر تھے۔ اس خطرناک ترین رات میں حضور کے ساتھ سفر کرنا یہ بڑی بہادری کا کام ہے۔ میرے آقا کریم اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے ہیں، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے، مشرکین کے درمیان سے نکلے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ آج رسول اللہ کے قدم کاشانہ صدیق اکبر کی طرف اٹھ رہے ہیں، ہمیشہ پیاسا ہی پانی کے پاس چل کے جاتا ہے، لیکن آج تو
مرشد خود مرید کے گھر تشریف لا رہے ہیں. مرشد کائنات، مرشد مرشداں، امام الانبیاء آج خود چل کے صدیق اکبر کے گھر تشریف لا رہے ہیں. اے یار غار، کون سا وظیفہ پڑا ہے کہ محبوب خود چل کے آ رہا ہے؟ اے یار غار، وہ وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں کہ محبوب تشریف لے آئیں. یار غار فرماتے ہیں حضور گھر سے چلے ہیں، میں پہلے ہی دروازے میں کھڑا انتظار کر رہا ہوں. کوئی حضرت صدیق اکبر کی طرح دل میں انتظار مصطفیٰ کو بسا کے دیکھے. انتظار مصطفیٰ، انتظار مصطفیٰ. کسی رات بیٹھ کے درود شریف پڑھے اور یہ ذہن رکھے نیت کہ میں حضور کے انتظار میں بیٹھا ہوا. حضرت سیدنا صدیق اکبر دروازے کے اندر کھڑے ہیں انتظار میں حضور کو دستک دینے کی تکلیف نہ ہو. قدموں کی آہٹ سے حضور کو پہچان لیا، دروازہ کھول دیا، حضور اندر تشریف لے آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، انہوں نے کھانا تیار کیا اور تھیلے میں ڈالا ہے اور اس کا منہ بند کیا. اپنا جو ان کا رومال تھا اس کو 2 حصوں میں باندھا ہے، 2 حصوں میں کاٹا ہے، 2 حصے ٹکڑے 2 کیے ہیں اس کے، اور ان سے ایک سے تو وہ کھانے والا جو تھیلا تھا اس کو باندھا ہے، ایک سے مشکیزے کو باندھا ہے. اور بعض نے کہا کہ ایک پٹکا آپ نے اپنے پاس رکھا ہے کمر بند، دوسرے سے انہوں نے کھانے والے تھیلے کو باندھا ہے. اس وقت میرے آقا کریم نے انہیں لقب عطا کیا، یا ذات النطاقین، اے 2 کپڑوں والی، اے 2 ٹکڑوں والی. گھر میں جتنے درہم تھے وہ لے کے حضرت صدیق اکبر حضور کی معیت میں نکلے ہیں. اور بعض نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کو آپ نے وہ پیسے دیے اور کہا کل یہ ہمیں غار میں پہنچا دینا. اور بعض نے کہا کہ آپ نے انہیں پیسے دیے اور غار کا نہیں بتایا اور فرمایا 3 دن بعد ہمیں فلاں جگہ یہ پیسے پہنچا دینا. خود رات کو حضور کے ساتھ نکلے تو چاروں طرف چلتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر یہ سمتیں بدل بدل کے کیوں چل رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل ڈرتا ہے کہیں کوئی آگے نقب لگا کے نہ بیٹھا ہوا ہو، اس لیے میں آگے چلتا ہوں. پھر دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہیں کوئی پیچھے سے آ کے آپ پر حملہ آور نہ ہو، اس لیے میں پیچھے آ جاتا ہوں. یہی خیال آتا ہے کبھی کوئی دائیں طرف سے نہ آ جائے، کوئی بائیں طرف سے نہ آ جائے، اس لیے میں آپ کے چاروں طرف گھوم کے چل رہا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کس چیز کی فکر ہے کہ اللہ کی امانت میرے پاس ہے، میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. مکے سے نکلے 3 میل پیدل چلتے ہیں، جبل سور تک پہنچتے ہیں. اب پہاڑ چڑھنا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پہ تشریف فرما ہوں، میں آپ کو غار کے دہانے تک پہنچاتا ہوں. حضور نے یہ پیشکش قبول فرمائی. صدیق اکبر زمین پہ بیٹھے ہیں، حضور آپ کے کاندھوں پہ تشریف لائے ہیں. پنڈلیاں حضرت صدیق اکبر کی چھاتی سے ٹکرائی ہیں، آپ نے پنڈلیوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا ہے اور رسول اللہ کے دستے مبارک حضرت صدیق اکبر کے سر پہ ہیں. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹھ گئے ہیں؟ فرمایا بیٹھ گیا ہوں. یا رسول اللہ میں اٹھوں؟ فرمایا اٹھو. صدیق اکبر کائنات کے دولے کو کاندھوں پہ بٹھا کے اٹھے. کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر کی، کائنات کی سب سے بڑی دولت آپ نے کاندھوں پہ اٹھائی ہے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی پروردگار وہ شانوں والا رسول عطا فرما دے. ابراہیم خلیل اللہ مانگ رہے ہیں اور صدیق اکبر کاندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کیا مقدر ہے حضرت صدیق اکبر، کتنا اعلیٰ نصیب ہے
حضرت صدیق اکبر کا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہی کے لیے مانگا، یا اللہ اپنے ماں حضرت ابراہیم نے مانگا ہے، آج شب ہجرت حضرت صدیق اکبر انہیں اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ غار ثور آپ میں سے کئی احباب نے زیارت کی ہوگی، دن کے وقت بھی اس پہ چڑھنا مانا رکھتا ہے، مشکل ہے۔ لوگ پانی پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی وزن نہیں اٹھا رکھا۔ خود اکیلے چڑھنا مشکل ہے، پانی پی پی کے سانس لے لے کے چڑھتے ہیں۔ ظہوری صاحب نے لکھا تھا، غار ثور تے اسی وی گئے رل کے، بے شک او منزلاں پاریاں نے، پر غار ثور تے جائیے تے پتہ لگدا کیویں یار نبھاندے یاریاں نے۔ غار ثور تے جائیے تے پتہ لگدا کیویں یار نبھاندے یاریاں نے۔ غار کے دہانے تک پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ باہر تشریف فرما ہوں، میں پہلے غار کی صفائی کر کے آتا ہوں، پہلے دیکھ لوں یہ غار آپ کے تشریف فرما ہونے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ غار میں پہلے کون گئے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر، اور اس کی صفائی کی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت صدیق اکبر کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو، حضرت صدیق اکبر کی محبت تمہارے دل کو صاف کرے گی، اور پھر حضور تمہارے دل میں تشریف لے آئیں گے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں جب دربار رسول میں پیش ہوا، روحانی طور پہ مدارج سلوک طے کرتے ہوئے، مراتب ولایت طے کرتے ہوئے جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو پہلے خلفائے راشدین کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا۔ خلفائے راشدین نے اپنی توجہات سے مجھے نوازا، اور جب خلفائے راشدین کی توجہات سے روح میں طاقت آ گئی، دل میں حضور کا فیض برداشت کرنے کی ایک صلاحیت آ گئی، پھر اللہ کے رسول نے اپنی نگاہ سے نوازا ہے۔ اور یہی بات الابریز میں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جو مراکش کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ قیامت تک جسے بھی ایمان ملے گا صدیق اکبر کے سینے کا فیض ملے گا، جسے بھی دین کے لیے غیرت جذبہ ملے گا حضرت فاروق اعظم کے سینے سے ملے گا، سخاوت کا اور حیا کا نور ملے گا عثمان غنی کے سینے سے ملے گا، اور شجاعت کا علم کا نور ملے گا حیدر کرار کے سینے سے ملے گا۔ ان ہستیوں کو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خلفائے راشدین کو حضور کے سینہ پاک سے فیض ملا ہے، یہ مظہر ہے فیوزات نبوی کے، اور ان کے سینے سے آگے انسانیت میں فیض تقسیم ہو رہا ہے۔ جسے حضور کا فیض دینا مقصود ہوتا ہے پہلے اسے خلفائے راشدین کا فیض ملتا ہے۔ یہی بات حضرت عبدالعزیز دباغ فرما رہے ہیں، یہی بات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے ایک رات خواب میں حضرت صدیق اکبر کی زیارت ہوئی، من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ او چیدم بخواب،
میرے گھر صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں، میں آپ کے راستے میں پھول بچھا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے آج بھی حضرت صدیق اکبر کی زیارت خوش نصیبوں کو آج بھی حضرت صدیق اکبر کا دیدار ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم، عثمان و علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراپا نور ڈٹھم۔ ڈٹھم کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دیکھنا۔ میں نے دیکھا ابو بکر و عمر حضور کی بارگاہ میں بڑے مقبول و منظور ہیں، میں نے دیکھا عثمان و علی بڑے مسرور ہیں، اور میں نے دیکھا حسنین سراپا نور ہے۔ ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم، عثمان و علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراپا نور ڈٹھم۔ یہ 6 ہستیوں کا ذکر انہوں نے کیوں فرمایا ہے؟ آج بھی کئی اولیاء اللہ، یہ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، جنہیں رسول اللہ کی محفل میں حاضری نصیب ہوتی ہے تو حضور کے دربار نبوت میں، دربار ذیشان میں میرے آقا کریم مسند پہ تشریف فرما ہے تو دائیں بائیں یہ 6 ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم، عثمان و علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراپا نور ڈٹھم۔ اہل سنت کے عقیدے میں کتنا ادب ہے، کتنا پیار ہے، حضور کی ہر نسبت کا ہی ادب ہے۔ تو میں نے یہ چند بزرگوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان بزرگوں نے اس بات کو امت تک پہنچایا ہے، پہلے دل میں صدیق اکبر کی محبت لاؤ، اس محبت سے دل صاف ہوگا۔ جس طرح غار میں پہلے حضرت صدیق اکبر گئے ہیں اور انہوں نے غار کی صفائی کی ہے، پھر حضور کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں۔ بعض نے کہا کہ وہاں مختلف سوراخ تھے، بعض نے کہا ایک ہی سوراخ تھا جس پہ حضرت صدیق اکبر نے پیر رکھا، اور عرض کیا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں۔ میرے آقا کریم غار کے اندر تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں گود کو رحل بنا کے، اور حضور نے ان کی گود میں سر رکھا ہے اور آپ آرام فرما ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر آج کس بلندی پہ ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ معراج ہے حضرت صدیق اکبر کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن اس کا اصل مقام یہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے، اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویخ نہ رجاؤں۔ کائنات میں حضور جیسا مرشد کوئی نہیں ہے اور صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں ہے۔ مریدین کے لیے اسوہ ہے سیرت صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کی گود میں حضور کا چہرہ ہے، اللہ کے محبوب کا دیدار کر رہے ہیں، تو اس موقع پر حضرت سلطان باہو لکھتے ہیں، اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویخ نہ رجاؤں، لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے، سرکار کے روزے کی جو دیواریں ہیں نا ان پر، اگرچہ ان پر سفیدی ایسی کر دی گئی ہے کہ واضح پڑھنے نہیں ہوتی، لیکن ترکیوں کے دور سے لکھی ہوئی ہے، اور کتابوں میں تو ابتدا سے موجود ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ شارحین نے لکھا ہے کہ
روزہ رسول وہ تو دیواروں کے اندر ہے، حجرہ پاک کے اندر ہے، تو آج گنبد کی زیارت کر لینا یا حجرے کی دیواروں کی زیارت کر لینا یہ روزے کی زیارت کے قائم مقام ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جو روزے کی زیارت کر لے اس کو تو قیامت کے دن شفاعت ملے گی، تو جو روزے والے کی زیارت کر رہا ہو اور زیارت بھی اس طرح کر رہا ہو کہ گود میں سر ہو، جو اس انداز میں روزے والے کی زیارت کر رہے ہیں، محض وفور جذبات سے یا جوش خطابت میں نہیں یہ بات عرض کر رہا، بلکہ بڑے غور و فکر کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کی شانیں صحابہ نے دیکھی ہیں، سب صحابہ نے حضور کی شانیں دیکھی ہیں، پر جس طرح حضور کو صدیق اکبر نے دیکھا ہے نا کسی نے نہیں دیکھا۔ تنہائی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سفر ہجرت میں رسول اللہ کی جو شانیں دیکھی ہیں یہ شانیں کسی اور نے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کی شانیں انبیاء نے دیکھی، انبیاء بڑی معرفت رکھتے ہیں، بڑا قرب رکھتے ہیں اللہ کا، لیکن جس طرح حضور نے اللہ کو دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح جس طرح حضور کو صدیق اکبر نے دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ اللہ کی ذات کی برہان رسول اللہ ہیں، اللہ کی ذات کے سب سے بڑے گواہ رسول اللہ ہیں، اس طرح حضور کی شانوں کے سب سے بڑے گواہ صدیق اکبر، کہ حضرت صدیق اکبر نے سفر ہجرت میں حضور کی بڑی شانیں قریب سے دیکھی۔ میں آج اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹ رہا ہوں۔ سفر ہجرت کا ابتدائی مرحلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچا کہ جہاں سے آیت کا ترجمہ شروع کروں، اس لیے آئندہ جمعے کو انشاءاللہ آیت کا ترجمہ کروں گا۔ آج آخری بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر خود ہجرت پہ تشریف لے گئے، گھر میں جو مال و دولت تھا وہ سب لے گئے۔ بیٹیاں کہاں ہیں؟ مکے میں۔ بیٹیاں کہاں ہیں؟ بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹی اور باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ دوسرے دن ابو جال اور دیگر کفار کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ تو گزشتہ رات ہجرت فرما گئے ہیں، تو اس وقت ابو جال نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اس نے کہا رسول اپنے گھر میں نہیں ہیں۔ جب پتا چلا نا کہ رسول تو بستر پہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں اور حضور اپنے گھر میں نہیں ہیں، تو اس دور کا جو سب سے بڑا کافر تھا وہ بھی کہتا ہے جاؤ جا کے ابو بکر کے گھر تلاش کرو۔ ابو جال کو بھی پتا تھا نبی اپنے گھر نہ ملیں تو کہاں ملتے ہیں؟ صدیق اکبر کے گھر۔ ابو جال خود دوڑا دوڑا آیا، چند کفار ساتھ ہیں، آ کے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے فرمایا میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے آپ کو تھپڑ مارا، اور اتنے زور سے اس نے تھپڑ مارا کہ حضرت اسماء نے جو بالیاں پہنی ہوئی تھیں بالی ٹوٹ کے گر گئی، کان سے خون جاری ہوا ہے۔ ابو جہل نے اتنی زور سے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کو تھپڑ مارا۔ اسماء بنت ابی بکر نے اس وقت جواب کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو میرا سر تن سے جدا کر دے میں پھر بھی رسول اللہ کا راز نہیں کھولوں گی۔ ابو جال نے کہا صدیق کے خون میں ہی رسول کی وفا ہے، صدیق کی اولاد بھی رسول سے وفا کر رہی ہے۔ ذرا دل تھام کے بتائیں، جب یہ بات حضرت صدیق اکبر نے سنی ہوگی کہ میری بیٹی کو ابو جال نے تھپڑ مارا ہے، تو ان کے دل پہ کیا عالم گزرا ہوگا، کیا کیفیت گزری ہوگی۔ انہوں نے یہ دکھ کس کی خاطر برداشت کیا ہے؟ رسول اللہ کی خاطر۔ محبت رسول میں
حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ دکھ برداشت کیا۔ قربانیوں کی داستان حضرت صدیق اکبر کی سیرت پاک ہے۔ اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے وطن سے، ہر شے سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کرنا، یہ مشرب صدیق اکبر ہے۔ اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر کے قدموں کی خیرات ہمیں سچا سچا عشق رسول عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا